السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی ایک نئے میسیج اور ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اسکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی جس کو ہم اور آپ مرچی بابا کے نام سے جانتے ہیں، اور ابھی چند دنوں پہلے گوالیار کے ایک علاقے سے پولیس نے اسے اریسٹ کیا ہے، اسے گرفتار کیا ہے، اور گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کیا ہے، اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ آپ تک حق بات کو پہنچانا ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو اس اینگل سے بالکل بھی نہ دیکھنا کہ ہم نے کسی ایک مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف ایک مذہب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ ہر مذہب میں آپ کو ایسے ڈھونگی بابا، ایسے فراڈ عامل ملیں گے، صرف ایک مذہب میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام باتیں میں آپ تک پہنچاؤں، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کے میسیج اور اسی طرح کے دینی معلومات اور معلومات بھری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، تو جب اچانک سے ہمارے کاروبار پر، ہماری تجارت پر گراوٹ آنے لگتی ہے، کمی آنے لگتی ہے، کہ جس طرح پہلے ہمارا بزنس چل رہا تھا، ہمارا کاروبار اور تجارت چل رہا تھا، اس طرح سے نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں کے لیے کسی عامل کو یا کسی بابا کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے تجارت میں اس طرح کی گراوٹ آ رہی ہے۔ تو جب ہم عامل کے سامنے اپنے یہ سارے مسائل رکھتے ہیں تو ان کے پاس بس ایک جواب ہوتا ہے کہ آپ کے کاروبار پر، آپ کی تجارت پر کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے آپ کے کاروبار کو باندھ دیا ہے، اب اسے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب آدمی عقیدت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے اور اتنا اندھ بھکت ہو جاتا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے یا یہ عامل ہے، یہ بابا ہے، کہ میرے کاروبار میں جو تنزلی آئی ہے، میری تجارت میں جو گراوٹ آئی ہے، اس کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، اس کو پھر اونچے مقام اور اونچے لیول تک پہنچانے کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی عقیدت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے اور اتنا اندھ بھکت ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے مشورے پر وہ اس عامل کے پاس اور اس بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور بابا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ آپ کی تجارت پر کسی نے بندش کر دی ہے، آپ کو اس بندش کو ہٹوانا ہوگا، اگر آپ نے اپنی بندش کو ہٹوائی نہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کا حال ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، جس عورت کو بچہ نہیں ہوتا، صاحب اولاد نہیں ہوتی ہے، اسے بھی کسی کے مشورے سے کسی عامل یا کسی ڈھونگی بابا کے پاس پہنچا دیتے ہیں کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کچھ ایسا کیجئے کہ یہ صاحب اولاد ہو جائے۔ اب وہاں بھی بابا کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ فوراً کہتا ہے کہ اس کے پیٹ پر کسی نے بندش کر دی ہے، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بندش ختم نہیں ہوگی۔ اب وہاں سے بابا علاج شروع کرتا ہے۔ علاج کس طرح شروع کرتا ہے کہ پہلے پانی اور جھاڑ پھونک سے علاج کی ابتدا کرتا ہے، پہلے پانی پھونک کر دے دیا، اس پر جھاڑ پھونک کر دیا، اس طرح دھیرے دھیرے اس کا علاج شروع ہوتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، جب وہ علاج کارگر نہیں ہوتا تو اب بابا اور قریب آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو چیک کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پھونکتا ہے، اس کے بالوں کو چھوتا ہے، اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آتا ہے۔ یعنی ابتدا کی تھی پانی کو پھونک کر دینے سے، جھاڑ پھونک سے، جب وہ علاج بھی کارگر نہیں ہوا، وہ بھی اثر انداز نہیں ہوا، تو اب اس کے ہاتھ کی نبض پکڑ کر وہ چیک کرتا ہے، اس کی پیشانی کو پکڑتا ہے، اس کے بالوں کو چھو کر علاج کرتا ہے۔ جب یہ چیز بھی کارگر نہیں ہوتی تو وہ اس سے اور قریب ہوتا ہے
اور پھر آپس میں جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں وہ عامل اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بہو کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ عقیدت میں اتنے اندھے ہوتے ہیں اور اتنے اندھ بھکت ہوتے ہیں، وہ لوگ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کا علاج کر رہے ہیں، بابا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کر پھر یہی واقعات پیش آتے ہیں کہ فلاں بابا نے فلاں لڑکی کے ساتھ یہ غلط حرکت کی، فلاں عامل نے فلاں لڑکی کے ساتھ یہ غلط حرکت کی۔ یہ واقعات کیوں رونما ہوئے؟ ہماری اندھ بھکتی کی وجہ سے اور آنکھ بند کر کے کسی عامل پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے لڑکی دے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے لڑکا دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ جسے چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ میں دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور وہ جسے چاہے بانجھ رکھے، صاحب اولاد نہ بنائے۔ تاریخ میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لاکھوں ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو کیا وہ عامل، کیا وہ ولی خود اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے اولاد نہیں مانگ سکتے تھے؟ لیکن ہم عقیدت میں اتنے اندھے اور اتنے اندھ بھکت ہو گئے ہیں کہ جس کے پاس خود اولاد نہ ہو، جو خود اولاد کے لیے ترس رہا ہو، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں اولاد مانگنے کے لیے۔ بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے ہم اپنے تمام مسائل کو، اپنے تمام ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، ہم صبح شام کے دعاؤں کا اہتمام کرے، ہم ذکر و اذکار کی پابندی کرے۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہوگا تو اللہ خود بخود ہماری ان تمام پریشانیوں کو، ان تمام بیماریوں کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر جب کسی مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا بنائیں گے تو اللہ ہماری پریشانیوں کو اور بڑھا دے گا، ہماری بیماریوں میں اور اضافہ کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور کسی ڈھونگی عامل کے پاس جانا، کسی بابا کے پاس جانا، کسی فراڈ عامل کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا اور اس سے یہ کہنا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کوئی ایسی تعویذ دے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، اس طرح کی منتیں منگوانا، اس طرح کی منتیں ماننا اور اس طرح کی حاجت روائی کے لیے ان کے پاس جانا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقیدت میں اتنے اندھے نہ ہو جائے اور کسی بھی عامل پر یا کسی بابا پر اتنا بھروسہ نہ کر لے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے کر دے اور وہ جس طرح چاہے علاج کرے، اور پھر اس علاج کے دوران ان کے ہاتھوں کو، ان کے بالوں کو، ان کے سینے کو اور نہ جانے کن کن جگہوں کو وہ چھوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنی اولاد کو بچائے اور ایسے ڈھونگی بابا سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے گھرانے والوں کو بچائے، ورنہ پھر اسی طرح کے واقعات رونما ہوں گے کہ جس نے آپ کی بچی کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا اسے تو پولیس اریسٹ کر لے گی، لیکن معاشرے میں آپ کی بیٹی کی، آپ کے بہو کی جو بے عزتی ہوگی پھر وہ دوبارہ عزت بحال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کچھ باتیں تھیں ڈھونگی بابا اور فراڈ عامل کے تعلق سے جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کرنا نہ بھولے اور اپنے دوست و احباب تک
اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اس پیغام کو ایک ایک فرد تک پہنچائے تاکہ وہ اس طرح کے ڈھونگی بابا اور اس طرح کے فراڈ عامل سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔